رسوله الكريم قال تعالى في الكلام المجيد وأنتم عاكفون في المساجد صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ محترم سامعین کرام، اساتذہ کرام، طلباء کرام، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور درمیانی عاشرہ، دوسرا عاشرہ جو ہے بالکل آخر میں ہے، اور اس کی عبادات کا ذکر کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے۔ اور رمضان کی عبادات میں سے ایک عبادت اعتکاف بھی ہے، اور اعتکاف جیسا کہ معلوم ہے کہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک اعتکاف نفلی، دوسرا اعتکاف جو ہے وہ ہے سنت، اور تیسرا اعتکاف واجب ہوتا ہے۔ اور تو نفلی اعتکاف جو ہوتا ہے وہ سال کے اندر کسی وقت بھی، کسی گھنٹے میں بھی، کسی دن میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ وہ یعنی دن کا بھی ہو سکتا ہے، گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، سال کے کسی دن بھی آپ اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں، مسجد میں، مرد مسجد میں اور بچے جو ہے وہ عورتیں گھر کے اندر ہی۔ اور جو سنت اعتکاف ہوتا ہے وہ اعتکاف ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہوتا ہے۔ یہ جو رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے ہیں اس کو اعتکاف سنت کہتے ہیں۔ اور ایک اعتکاف ہوتا ہے اعتکاف واجب، اور وہ تب ہوتا ہے جب کوئی بندہ منت مان لیتا ہے، نظر مان لیتا ہے کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، اعتکاف بیٹھوں گی، تو پھر وہ جب کام ہو جاتا ہے تو پھر اعتکاف لازم ہو جاتا ہے، اس کو اعتکاف واجب کہتے ہیں۔ اگر وہ نہیں بیٹھتا پھر گناہ گار ہوتا ہے وہ۔ تو اعتکاف سنت کے متعلق میں نے 2-3 حدیثیں بھی سناؤں گا آپ کو، اور تھوڑا سا اس کے بارے میں وضاحت کروں گا۔ اعتکاف سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے آخری عشرے میں بیٹھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مدینہ میں جب تشریف لے گئے تو ہر سال اعتکاف سنت کا اہتمام کیا۔ ہر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی رمضان ناغہ نہیں کیا اعتکاف کا، ہر سال اعتکاف بیٹھے۔ اگر کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے اعتکاف رہ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف بیٹھتے تھے، 10 دن کا نہیں پھر 20 دن کا اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور یہ جو اعتکاف سنت ہے یہ 10 دن کا ہوتا ہے، 10 سے کم کا نہیں ہوتا۔ اگر 10 سے 1 دن بھی کم، تھوڑا سا بھی کم، تو پھر وہ اعتکاف نفلی کہلائے گا، اعتکاف سنت نہیں کہلائے گا۔ وہ اعتکاف جو رمضان کے آخر میں ہوتا ہے وہ نہیں کہلائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کا اہتمام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے بات کہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ شب قدر کو پانا ہے، شب قدر کے ثواب کو حاصل کرنا ہے، کیونکہ شب قدر کن راتوں میں ہے؟ رمضان کی آخری طاق راتوں میں۔ رمضان کی جو 21 کی رات ہے، اس طرح 23 کی رات، اسی طرح 25 کی رات، 27 کی رات، اسی طرح 29 کی رات، ٹھیک ہے نا؟ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو رکھا، اور یہ نہیں بتایا۔ ہاں کہتے ہیں کہ 27 کو زیادہ ممکن ہے کہ ہو، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکمل بات نہیں ہے کہ 27 کو ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی ہے کہ شب قدر کو مخفی رکھا گیا ان 5 راتوں کے اندر، تو پھر ان راتوں میں عبادات کیا جائے، اہتمام کیا جائے، اور پھر شب قدر کی عبادت کو حاصل کیا جائے۔ شب قدر کا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ شب قدر کی رات پا لیتا ہے، اس کے اندر عبادت کر لیتا ہے، اس کو کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے؟ الف شہر، فرمایا اس کو ہزار مہینوں کی راتوں کا ثواب ملتا ہے۔ جس نے ایک شب قدر کو پا لیا، عبادت کی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کرتا رہا۔ 1000 مہینے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو 1000 مہینے جو بندہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنے قریب ہو جائے گا۔ اور اس کا اعتکاف کا بڑا اجر بھی ہے۔ اور اعتکاف جو ہے مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ مرد جو ہے وہ مسجد میں بیٹھیں گے اعتکاف، اور عورتیں جو ہے وہ گھر کے اندر ہی بیٹھیں گی۔ آئزہ سمجھ آ رہی ہے؟ مرد مسجد میں بیٹھتے ہیں اعتکاف، اور عورتیں گھر کے اندر ہی جہاں نماز پڑھتی ہیں وہیں بیٹھیں گی۔ اس جگہ کو ایک مخصوص جگہ بنا لی جائے گی، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہیں اعتکاف ہوگا۔ تو پھر اس کے اندر جو ہے فضول باتیں نہیں ہوتی، اس میں تلاوت قرآن ہوتا ہے، اس میں ذکر اذکار ہوتا ہے، بالکل اپنے آپ کو الگ کر لینا ہوتا ہے۔ اعتکاف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا،
اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دینا۔ انسان کیا کرتا ہے کہ انسان کوئی بندہ کسی سے ناراض ہو نا تو وہ اس کے پاس چل کر جاتا ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کے پاس چل کر جاتا ہے اور وہ اس کے سامنے جا کر بیٹھ جاتا ہے، بھئی میں نے ادھر ڈیرے لگا لی ہیں، جب تک راضی نہیں ہوگا تو میں یہاں سے نہیں اٹھنے والا۔ تو اعتکاف یہی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے جا کر اپنے ڈیرے لگا لیتا ہے، اپنا کام، اپنا کاروبار، اپنے گھر کی ضروریات، باہر کے کام، ہر چیز، لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا، اب میل جول سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے دربار میں جا کر بیٹھ جاتا ہے، جہاں نماز پڑھتا ہے یا جہاں مسجد کا حصہ وہاں جا کر اپنے ڈیرے لگا لیے جاتے ہیں کہ اللہ تو میری بخشش کر دے، تو مجھ سے جو ناراض ہے مجھ سے تو مجھے معاف کر دے اور میں تجھ سے معافی مانگنے والا ہوں۔ تو یہ اس کا بڑا اجر ہے، اور یہ اعتکاف جو عبادت ہے بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا، اور اس کا اجر و ثواب اتنا زیادہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بندہ اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اعتکاف بیٹھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 حج 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ 2 حج 2 عمرے۔ اگر ہم یہاں سے عمرے کے لیے نکل پڑیں تو کتنا خرچہ آئے گا، کتنا وقت لگے گا، اور کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ 2 حج 2 عمرے۔ ایک حج کرنے کے لیے کتنا مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، کتنی مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا آسان طریقہ بتا دیا کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اللہ کا ذکر کریں، اور آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ثواب مل رہا ہے۔ جو اعتکاف والا ہوتا ہے اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا آرام کرنا، اس کا جو ہے خاموش رہنا، اس کا لیٹ جانا، اس کا بالکل سوئے رہنا بھی اس کا عبادت کے اندر شامل ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ